مقصود احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ضروری سمجھا ہے کہ میاں صاحب کو خوش آمدید میں کہوں اور تھوڑا سا پس منظر بھی بتا دوں. یہاں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا ہے بالخصوص میرے حوالے سے 1997 میں ہم ایک دورے پہ آئے تھے. حافظ دریس صاحب میرے صوبہ تھے، میاں مقصود صاحب قیم صوبہ تھے اور میں ان کے ساتھ نائب قیم تھا. اس دورے پہ یہ شورا کا اجلاس ہوا. اس ادارے کے حوالے سے بھی کئی باتیں ذہن میں آئیں. تو اس کے بعد میاں صاحب نے کہا کہ اس ادارے کو اگر اس تصور کے تحت جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا ہے کرنے کے لیے، یہ میں ذکر چونکہ ان کے پاس کرتا رہتا تھا کہ جامع تعلیم جو ہونی چاہیے، جدید اور قدیم جو ہے یکساں ہو، ایک ہی ہو، تو آپ اگر اسے سنبھال سکتے ہو یا آ سکتے ہو. تو میں نے الحمدللہ میں نے حامی بھر لی. 97 کی بات ہے. یہاں ایک تعلیمی کمیٹی بنی. ملک وارث جسرا صاحب اس ٹرسٹ کے چیئرمین تھے اور غالباً امیر ضلع بھی تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے. تو بہرحال میاں صاحب کی تجویز پہ میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے ادارہ سازی ہے. یہ جب غزالی ٹرسٹ بنا ہے اس دن میں ان کی اس مجلس میں موجود تھا. تو یہ ان کا انیشیٹو ہے اور یہ اس کے فروغ کے لیے بھی مختلف تدبیریں اور مختلف جو ہے تعاون کی صورتیں رہی ہیں. یہ ہمارا پیر الناس کا الہدیٰ جو ہے اس کی ساری اس میں ان کی کاوش شامل ہے. بہرحال میاں سے چند ایک باتیں میں چاہتا تھا کہ سامعین بھی سن لیں، آپ بھی. ایک مرحلہ ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جو تعلیمی پروگرام کا ذکر کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کے نتائج 3 نسلوں کے بعد سامنے آئیں گے. ہمیں بعض بار لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کو 20 سال ہو گیا یہاں، تو کیا نکلا ہے، کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک نظام بنایا ہے، ہم نے سے محنت کی ہے. یہ طالب علم 4تھی جماعت میں جو یہاں آیا تھا 2000 میں مزدوری کرتا تھا، وہ پڑھ پڑھا کے یہاں پرنسپل ہے. ہماری اپنی ٹیم جو ہے الحمدللہ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صحافیین کے بعد ہم اجتماع کریں گے، اس کے بعد آئندہ کا لائحہ ہم سوچیں گے. یہ محض ایک ادارہ چھوٹا سا نہیں ہے. اور میری جو میاں اپنے قیم جماعت سے جو میٹنگ مشاورت ہوئی ہے تو انہوں نے میں نے کہا ہمیں نرسری نہیں ہے، ہمیں اپنی تیار کرنی ہے. انہوں نے کہا تیار کریں آپ، بلکہ ہے کہ ہو سکے تو کرائے کا مکان لے لیں، اس کو تیار کریں. نرسری جو ہے ہمیں باہر سے طلبہ لینے پڑتی ہے. میں نے کہا کہ 10ویں کے بعد بچوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ اسٹیج چھوڑنے کی نہیں ہوتی ہے، یہی تو ہوتی ہے کہ جیسے وقت ان کو آگے بہت کچھ سکھانا ہوتا ہے. ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول کا ہماری ضرورت ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے. اگلے سے آگے جو ہے شاید ہم ہوں نہ ہوں، کر پائے نہ کر پائے، لیکن ہم توقعات رکھتے ہیں نوجوانوں سے. یہ چونکہ میاں صاحب کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، کم ہے، لیکن اب اس کے لیے وسعت دینا پیش ہے. ہم نے حفظ کی کلاس 2 سال پہلے شروع کی ہے، 3 بچے اب ہمارے حفظ کر گئے ہیں. اور یہ ایک ہمارا بالکل منفرد تجربہ ہے کہ پوری سکولنگ کے ساتھ پورا حفظ جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر اس کے علاوہ اس فیض کو عام اب کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہم ہر مسجد میں چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے بنیادی طور پہ وہی نرسری جیسے ہم تیار کریں گے وہ ایسی ہی نرسری ہوگی جو اسکول کے اندر بھی ہو اور مدرسے کے اندر بھی ہو، مسجد کے اندر بھی ہو، اسکول کے اندر بھی ہو. دونوں تعلیم اکٹھی جو ہے اس کی نرسری تیار کریں گے. اسی طرح حفظ کے جہاں جہاں مدرسے ہیں، میں نے سوچا بھی ہے، میں نے لوگوں کو آفر بھی کی ہے
کہ ہفتے میں ایک پیریڈ آپ عربی کا رکھ لیں، اس کے لیے کتابیں موجود ہیں، تربیت ہم دے سکتے ہیں، ایک دن ہفتے میں رکھ لے، جب تک وہ حفظ کرے گا اس وقت تک وہ قرآن بھی سے بہت زیادہ واقف ہو چکا ہوا. تو ہم اندھا جو ہے اے لیول او لیول اور اس چکر میں ہم خود سوچیں ہماری قوم کے لیے ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے جو رہنمائی کی ہے اس کے مطابق نظام بنانے کو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ توسیع ہوگی. پہلا 3 نسلوں کی پہلی نسل جو ہے وہ اس میں سے گزر گئی ہے. اب ہم توقع کرتے ہیں اس کے اندر وسعت آئے گی، مختلف ادارے بنیں گے، اور یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اور تعلیمی اداروں میں سے بچے نوجوان پڑھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ اس بیڑا کو اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کاوش کو قبول کرے اور جہاں کوئی کمی کوتاہی اللہ معاف کرے. تو میں دعوت دیتا ہوں میاں مقصود صاحب کو. تو ان کا وقت تھا جو میں نے تھوڑا سا لے لیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ میاں صاحب کی پہلے بھی انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تھا، تو اب بھی یہ ہے کہ اپنی شفقت جو ہے اس کو جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.